تھوڑی باتیں ہوئیں صدر محفل کے متعلق. میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ فارسی پڑھائی، اردو میں سوچا اور پنجابی کو بھی نہال کیا. یہ ایک شخصیت کے 3 رنگ جہاں جمع ہوتے ہیں ان کا نام انور مسعود ہے. ابھی اور جی تشریف رکھیے. ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں ہزاروں سینکڑوں مشاعروں میں جس شخص نے لوگوں کو ہنسایا ہے، ہونٹوں کو مسکراہٹیں بخشی ہیں، اس عمر میں اب ان کی کوشش ہے کہ آنسو بھی مسکرانے لگے. انسان تو بہت مسکرا لیے. اور عمار صاحب میرے یہ جملے یاد رکھیے گا کہ کل کوئی آپ سے پوچھے، میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے روشنی کے اس مینار کو دیکھا ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ رہ کر لہروں کے تھپیڑے سہتا ہے مگر آنے جانے والے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے؟ تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا ہم نے جناب انور مسعود کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا بھی. خواتین و حضرات، جناب یوسف سعید صاحب انجمن فروغ ادب بحرین کے اراکین گرامی، خواتین و حضرات، آپ نے سعید قیس صاحب کی یاد میں جو عظیم الشان مشاعرہ منعقد کیا ہے، اس کی میں آپ کو کامیابی کی مبارک دیتا ہوں. آپ نے مجھے اس مشاعرے کی صدارت سے نوازا ہے. میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا بے انتہا ممنون ہوں. پھر صدر صاحب کا نام آ گیا. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. پنجابی میری مادری زبان ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے پنجابی کا لفظ بھی فارسی کا ہے. ارے واہ واہ. پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین. اردو توجہ سے سنیے گا، میرے بچوں کی مادری زبان ہے. واہ. فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان ہے، اور بر صغیر کا 1000 سالہ حافظہ ہے. اور علامہ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں. اگر ہم مستقیماً اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں براہ راست تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں نے ایک فارسی کا شعر ہے اپنا، میں آپ کو ترجمہ کر دوں گا، آپ بے فکر مند ہو جائیں. والدہ جو ہیں ان کی، عمار کی میری بیگم، ان کا نام ہے قدرت. قدرت فارسی میں یا عربی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں پاور. تو میں نے جی آپ بہت سمجھناک ہیں. تو میں نے کہا کہ بود اس میں ہم سرم قدرت بوقت ازدواج. جب میری شادی ہوئی
تو میری بیوی کا نام قدرت یعنی پاور تھا. لیک بعد از ازدواج شنا بار قدرت شدن، لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہوگا. فارسی عجیب زبان ہے. ایک مجھے کسی کا شعر ذرا دیکھیے کیا نزاکت ہے کہ چوپ، میں ترجمہ کر دوں گا کہ چوپ رہو آب فرومی نہ برات علت چیز. پانی لکڑی کو ڈبوتا کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاعر کہتا ہے پانی کو شرم آتی ہے کہ جسے میں نے خود پالا ہے اب اسے کیسے ڈبو دوں. چوب رہا اب فرومی نہ برا دلت چیز، شرم شاید ز فرو بردن پر وردہ خیش. تو بہرحال مجھے کالجوں کے لڑکے بہت بلاتے ہیں کیونکہ تدریس سے میرا تعلق ہے. مجھے فیصلہ آباد لڑکوں نے بلایا تو سچا واقعہ ہے. انہوں نے مجھے ہار پہنایا، اندازہ کیجیے اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا، میرے گٹیاں نال واجدہ تھا. اچھا اس کے نیچے ایک گتا تھا، گتا، اس کے اوپر ایک سنہری کاغذ اور اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک. اب اندازہ کیجیے پروین شاکر نے کہا کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، اتنے چالاک ہو گئے کہ ایک ہی ہار سے ایک دولہا کو بھی بھگتا دیا، شاعر کو بھی فارغ کر دیا. اور میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میری وائف جو ہے وہ پنجابی بالکل نہیں جانتی، کبھی نہیں، لیکن جب میں نے یہ واقعہ ان کو آ کے سنایا تو اس دن انہوں نے پنجابی کا ایک جملہ بولا، اور وہ تھا، میں نے کہا کہ وہاں لکھا تھا شادی مبارک، تو کہہ دیے پھر تسی کلے ہی آ گیا. جی اچھا، فارسی کی بات ہو رہی تھی تو فارسی کا ایک لفظ ہے بڑا پیارا، برگریز. ہمارے پاس اس کا متبادل ہے پت جھڑ، وہ موسم جس پہ پتے گرتے ہیں. تو میں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز. خزاں کا موسم ہے ان کے بغیر، بہار بھی، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز. وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسڈیز. جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، خبروں کو یا اخبار کو کس ترتیب سے پڑھیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ آپ پہلا صفحہ پہلے پڑھیں. تو میں نے اپنی مرضی سے ایک دن کے اخبار کی 4 خبریں جس ترتیب سے پڑھی ہیں. پہلی خبر ہے وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. فرسٹ نیوز، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. عامریت کا وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو
بہت شکریہ. یہ روز اخباروں میں روز آتا ہے کہ آج فلاں دن کا فلاں چیز کا عالمی دن ہے. یعنی پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا. ایک دن میں نے دیکھا کہ اخبار میں آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے. آپ نے پڑھا ہوگا. اندازہ کرو مسلمان ملکوں میں بھی یہ خبر گئی جو 5 وقت وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں انہیں بتا رہے ہیں ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے, ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. تو میں نے اس پر عمل کیا فوراً. یہ ہاتھ دھونے میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ, گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا, اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. تو جناب ہمارے ایک ہیں سیاستدان بڑے, ان کا ایک تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ. تو ان کے بارے میں ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے اس کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں میننگ وہ یہ ہیں کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہم کو درپیش ہیں. اب اتنے مسائل ننور, ان کو گننے بھی جو بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں. کوئی تدبیر اسی ایک پریشانی کی, یہ جو بکھرے ہوئے شاپر ہیں ٹھکانے لگ جائیں. جنہوں نے کراچی کو کچراچی بنا دیا ہوا, کچراچی بنا دیا ہے. ہمارے 2 ہی تہوار ہیں, ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. ویلنٹائن ڈے ہمارا تہوار نہیں ہے, نہیں ہے. چھوٹی عید پہ, عید الفطر پہ رش ہوتا ہے ہمارے دردیوں کے پاس. بہت عجیب عجیب سی ان سے پھر حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ اب دیکھیے میرے ساتھ درزی نے کیا کیا. بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, آڑا لگا دیا, کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے, اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. اور ایک آپ بڑی عید پر آئیے, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. جتنا بھی ثواب اس کا ہے. ذرا توجہ فرمائیے, ووٹوں سے کہ نوٹوں سے کہ لوٹوں سے بنے ہیں, ووٹوں سے کہ لوٹوں سے کہ نوٹوں سے بنے ہیں. یہ راز ہیں ایسے جنہیں کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں اندر کی جو باتیں ہیں ٹٹولا نہیں کرتے. اندر کی جو باتیں ہیں ٹٹولا نہیں کرتے. ہاں جی, بڑے آپ کو سیاست سے بھی بڑی دلچسپ, امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم آئیے
ایک تو پہلے وہ آئے تھے اپنا جنہوں نے میری تصویر لی ہے، ساجد صاحب، وہ کھڑے ہیں جی. تو جناب یہ دوسری شخصیت وارد ہوئی تھی ان کے بارے میں کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات. یہ ساجد صاحب آپ کے بارے، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں، یہ بات جسے بھول جائیے. ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائے. امریکہ سے جو روشنی آتی رہی ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں. ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے، ہم لوگ مشرف میں بضیاء ہوتے. اب ایک لفظ سے قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، یعنی وہ کتنا لنگوسٹک سے ان کی کتنی آگاہی ہے فلالوجی سے. قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا. انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. اقبال کی خودی کو بھی سیلفی، اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. ایک اردو کی سنجیدہ غزل یاد آ رہی، باقی پھر اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے. وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے. کواڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتا. میں دبئی میں پڑھ رہا تھا یہ شعر، تو ایک لڑکا اٹھا کہنے لگا پروفیسر صاحب میں آپ کو آپ کے اس شعر کا مطلب بتاؤں. میں کہ دس. کہتے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر، مسلح، ریفارمر، رشی، منی آئے. انہوں نے انسانوں کے دلوں پہ دستک دی، لیکن وہاں تو تالے پڑے تھے، وہاں تو غلاف چڑھے تھے، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. کہتے اب پڑھیے شعر، کواڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے. کیا کہنا، واہ واہ واہ. اور شعر سنیے، تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے. کیا کہنا ہے، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے. تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کرتے. کیا کہنا ہے، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کرتے. جناب اب میں ایک سنجیدہ ایک نئی غزل ہے. پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا، اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا، ہیں ابھی لوگ بہت
جیل سے شعر سنیے، اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا۔ اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا۔ اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا۔ اس کے لہجے بھی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا۔ اور کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا۔ کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا۔ وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا۔ چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر۔ ایک خاتون ہے بہت معزز، اور ایک معزز شخص سے بات کر رہی ہے، میں نے ذرا اوور ہیئر کر لی ہے۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں۔ دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں میں بھی بچوں والی ہوں۔ یہی تو دوستو لے دے کہ میرا لے دے کے، اس پہ غور کیجئے، یہی تو دوستو لے دے کہ میرا بزنس ہے، تم ہی کہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ہاں جی، اب کہاں ایک فرمائش کی تھی آپ نے، اب کہاں سنجیدہ غزل دونوں رنگ، اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ۔ اب آپ اس شعر کو توحید کا بھی کہہ سکتے ہیں، اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے۔ کیا کہنا ہے، اور سر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا۔ شعر سنیے، دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، اور دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے۔ دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا۔ آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے۔ آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں۔ ہاں، مطمئن شعر سنیے، تمام ملکوں کو بھیجنے والا شعر ہے۔ مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ قبا رکھی ہے۔ واہ 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 واہ۔ مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ قبا رکھی ہے۔ گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی۔ واہ واہ واہ۔ یہی پونجی تو زمانے سے انور صاحب، بچا۔ یہ گھڑی تیرے اشارے سے ملا رکھی، کیا؟ پھر
یہ گھڑی تیرے اشارے سے ملا ہاں رکھی۔ ہاں ہاں، جیسے تو حکم کرے، یہ شعر رہ گیا تھا، جیسے تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے، یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھی ہے، یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھی ہے۔ اب ایک پنجابی کی نظم سنیے۔ لیکن اس سے پہلے پانی، جی پتلا پانی، ہاں ہاں، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی۔ میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی۔ اللہ اللہ، صفائی سے وہ رغبت اس کی، اس نے اکے کا کئی سال نہ بدلا پانی، اس نے اکے کا کئی سال نہ۔ اور شعر سنیے، مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی۔ واہ واہ واہ، مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی۔ میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، اور زندہ رہنا بھی تو ممکن نہیں پانی کے بغیر، ڈوب مرنے کو بھی درکار ہے بھیا پانی، ڈوب مرنے کو بھی درکار ہے بھیا پانی۔ کس کرینے سے گلی آپ نے کی ہے تعمیر، گھس گیا سارے مکانوں میں گلی کا پانی، اور اتنی اچھی بھی نہیں اتنی سماجی تنقید، بند ہو جائے نا انور تیرا حکا پانی، بند ہو جائے نا حکا پانی۔ اب ایک پنجابی کی نظم میں بہت سی فرمائشیں آئی ہیں، لیکن ساری نظمیں یک وقت تو نہیں سنائی جا سکتی۔ وہ ہے ایک نظم، نک جے متھے اتے ہوندا، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی۔ اگر آپ کے پہلو میں ایک دم ہوا کرتی، یعنی نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کچھ ہوندا۔ اب تو آپ کو یاد ہو گئی، نک جو متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں وکھی، ہاں مونڈے اتے، وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کچھ ہوندا، ایڈا گھگ منکا ہوندا، بجو بھی جے ویندا انہوں ڈاڈا اکا بکا ہوندا۔ بجو بھی جے ویندا انہوں ڈاڈا اکا بکا ہوندا، تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا، مٹی دے اس باوے تائیں۔ یہ میں نے آپ کو حمد سنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہاں جی،
آپ کی کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، آپ کی کوئی فرمائش؟ اچھا اچھا لسی اچھا، ایک فرمائش آئی ہے جو میں نے تازہ نظم لکھی ہے، وہ بنین سے بھی زیادہ مشہور ہو گئی، اور وہ نظم ہے ہلکیاں پھلکیاں بد دعاواں، ہلکیاں جا تیری کھکھڑی پھکی نکلے، جا تیری کھکھڑی پھکی نکلے تے کوڑا نکلے کھیرا، رب کرے تینو کھانا پہ جائے ڈاڈا گرم پکوڑا، رب کرے تینو کھانا پہ جائے ڈاڈا گرم پکوڑا، جا تیرے پنڈے اتے تیرے ٹلے ہو جان کپڑے، شعر سنیے، خرک بھی تینو اوتھے ہوئے جتھے ہاتھ نہ اپڑے، یعنی تجھے وہاں کھجلی ہو جہاں تیرا ہاتھ نہ پہنچے، خرک بھی تینو اوتھے ہوئے جتھے ہاتھ نہ اپڑے، ایک مکے تے پہ جائے تینو اور ایک نویں پسوڑی، ایک مکے تے پہ جائے تینو اور ایک نویں پسوڑی، تینو ستے پینو شالا لڑ جائے کوئی تموڑی، تینو ستے پینو لڑ جائے، جیڑی گل ضروری ہوئے یاد نہ آوے تینو، اینک کتھے رکھی سی اے یاد نہ آوے تینو، جیڑی گل ضروری ہوئے پل پل جاوے تینو، اینک کتھے رکھی سی اے یاد نہ آوے تینو، شعر سنیے، کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے پوری، تینو جیڑی آوے شالا رہ جائے نچ ادھوری، تینو جیڑی آوے شالا رہ جائے نچ ادھوری، مغروں لوے نہ تیرے پاویں مارے انہوں پکھی، شالا تیرے ناک دے اتے لٹیاں پاوے مکھیا، شالا تیرے ناک دے اتے لٹیاں پاوے مکھی، مچھر تینو کیرا پاون جتھے ڈاویں منجی، پور جان اس دے دندے تیری کنگھی ہو جائے گنجی، پور جان اس دے دندے تیری کنگھی ہو جائے گنجی، جا تیری ککڑی کڑک ملے، جب مرغی انڈے دینے چھوڑ دیتی ہے کڑک ملنا، جا تیری ککڑی کڑک ملے تے کڑک بھی لمحہ سارا، جا تیری ککڑی کڑک ملے تے کڑک بھی لمحہ سارا، کھنڈ پلیکھے لون پوے تیری چاوی چوکھا سارا، کھنڈ پلیکھے لون پوے تیری چاوی چوکھا، رب کرے تینو خواباں اندر نظری آن بڑھاوے، بھوت پریت، رب کرے تینو خواباں اندر نظری آن بڑھاوے، بجلی تیری بند روے پر بجلی دا بل آوے، ہاں جی، ایک صاحب کی فرمائش تھی، گل کسے کیتی سی، کسی نے کہا اللہ نے ہمیں دو ہی نعمتیں دی ہیں، ایک تو حافظہ اور دوسری یاد نہیں رہی، اور اس حافظے کے بارے میں نے نظم کہی ہے، گل کسے کیتی سی،
گل کسے کیتی سی خورے کیڑی گل سی گل کسے کیتی سی خورے کیڑی گل سی خورے کنے کیتی سی خورے کدوں کیتی سی خورے کدوں کیتی سی خورے کیڑا ویلا سی شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور سی کوئی اگ سگ نہیں ٹھنڈ سی کہ نگ سی توپ سی کہ چھاں سی شہر سی گراں سی خورے کیڑی تھاں سی خورے کیڑی رت سی انبیاء تے امب سن یا اجے بور سی چیتے دی پڑھولی دیاں گٹھاں پیا پھولنا بھائی یہ پنجابیوں یہ چیتے دی پڑھولی دیاں گٹھاں پیا پھولنا ویلے دیاں لیراں والا کھینو پیا کھولنا کانو کسے کیتی سی تے گل کیویں کیتی سی جنہیں کنے کیتی سی وہ نیڑے سی کہ دور سی گل دا سواد ہوندا ہے ہاں جی خورے کی سواد سی پھکی سی کراری سی کھٹی سی کہ کھاری سی تبے وانگو کوڑی سی کہ یا موتی چور سی گل کوئی ضرور سی ایک فرمائش بہت زیادہ بنین کی ہے اور اب تو میں پچھلے دنوں گیا کینیڈا وہاں ایک 4 سالہ بچی نے مجھے میری یہ نظم سنائی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی پچھلے دنوں لاہور میں مشاعرہ ہوا کھلے میں تو ایک لڑکا بہت بڑا بانس لے کے آیا اس کے اوپر اس سے پھٹی پرانی بنائن لٹکائی یہ فرمائش ہو رہی ہے میں نے اسے کہا بچو میں سمجھ گیا ہوں تیرا مطلب ہے بنائن سناؤ نہیں تے ساڑھے کول ڈانگ بھی آ یہ ڈانگ دنیا میں یہی ہے تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے کہتا سنیے تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے مجھے یاد ہے اللہ بخش احمد ندیم کاسفی صاحب کو جب میں نے یہ نظم سنائی تو اس کے بعد چپ ہو گئے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کروں میں نے کہا آپ حکم کریں کہ لیں ایک باری پھر سنا دیں تو جناب دیکھیے آپ کو آتی ہے کہ نہیں بنیل لین او شاباش بنیل لین جاندے ہو بنیل لے کے آندے ہو پاندے ہوتے پہ جائے تے اوہ تو سا میں نو کیوں بلایا بنیل لین جاندے ہو بنیل لے کے آندے ہو پاندے ہو تو پہنی نہیں پہ جائے تے لے جاتے دوجی واری پان جوگی بنین میں دیاں گا بنین میں دیاں گا پاؤ گے تے پہ جائے لاؤ گے تے لے جائے تے دوجی واری پان جوگی بنین میری ودیا بنین میری ٹاپ دی وڈیان پوری آوے نکیا چھوٹا نہیں نکیا نے ناپ دی چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی تو پنانو گوری لگے رسی اتے ڈول دی اس کا ترجمہ ہوا ہے
it shines like a bright on the washing line. ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। اور کوئی فرمائی؟ بھائی آپ کچھ سمجھ، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آتی آپ کو اللہ کا یہ فضل ہے کہ جتنا کلام میں نے اردو اور فارسی اور پنجابی میں لکھا ہے وہ مجھے یاد ہے ابھی تک۔ انہوں نے ایک فرمائش کی ہے کہ ایک پیر صاحب ہیں، ان کے پاس ایک لڑکے کو لے آتے ہیں، بیمار ہے۔ حضرت جی نظم کا نام ہے مرشد پاک۔ حضرت جی یہ منڈا پرسوں ساڈے پنڈوں آیا، نام جے اس دا فیکا، اتے سر دی پیڑ جے نو نا کی لئی دے درد شکیکا۔ ہفتہ ہویا پیڑ دے ہتھوں روندا تے کرلاندا ہے، اٹھے پیر ہاں کٹے وانگ اڑاندا۔ اس بیچارے دی سر پیڑ دا سانوں کوئی دارو دسو، شالا جگ جگ وسو۔ او دی مندی حالت ویکھ کے مرشد نے فرمایا، او ویندے کیو، چھیتی چھیتی اگ وچ رکھو سریا۔ اے مریداں اے علاج ہون لگا۔ سریا جد اگ رنگا ہویا، مرشد ہوراں جا فیکے دے پیر دے اتے تریا، فیکے ماری چیخ کے حضرت آئے میرا پیک۔ مرشد دبکا مار کے بولے، آکھن لگے فیکو ایڈا نام بے صبریاں وانگو ایڈا رولا پا، رویں اپنے پیر نو یبلا سر دا حال سنا۔ لا جی آخر میں ہم وہ امبڑی سنا کے پھر اجازت لوں گا۔ ہے جی پہلے ہاں مجھے یاد آیا، دیکھیے پہلے میں نے ایک مدت تک عزیزان من میں نے نعت نہیں لکھی، اس لیے کہ ڈر لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مصر کی روایتی بڑھیا سود کی انٹی لے کے یوسف کو خریدنے چل پڑے۔ تو پھر میرے دوست نے بتایا کہ نعت بھی ایک قسم کا درود ہے، آپ ثواب سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ تو پھر میں نے ایک پوری کتاب اب اردو پنجابی فارسی کی، نام ہے باریاب۔ میں ایک بند کے صرف دو ایک نظم کے بند سناتا ہوں۔ عثمانی صاحب، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پہرائے، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پہرائے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے۔ یہ معجزہ ہے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے۔ وہ چاہتا تھا مشن حضور کا، وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، اسے یہ دھن تھی، وہ دور حضرت کردوں رکاب کیا کہنے۔
وہ انقلاب سعادت ماں کیا آخر میں وہ امبڑی جی کون سی غزل حسن نیت ہے ایسی اس وقت یا حسن نیت نہ میسر ہو تو انور صاحب ہے خطرناک بہت ذہن رسا کا ہونا حسن نیت نہ میسر ہو تو انور صاحب ہے خطرناک بہت ذہن رسا کا ہونا ہاں جی وہی سنا رہا ہوں تو جناب غرض ہے لڑکا دیر سے آیا ہے اسکول میں نام ہے اس کا اکرم بشیرہ اور اس کا کلاس فیلو ہے اکرم ماسٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے جو وہ جواب دیتا ہے وہ نظم ہے ماسٹر اسے کہتے ہیں آج بڑی دیر نہ لایا ہے اوے بشیریا ہاتھ لو آج بڑی دیر نہ بڑا دلچسپ بعض لطیفے ہوتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا یہ کیا نام ہے شکاگو کی ایئرپورٹ پر میرے ساتھ منیر نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تو سارے چپ اور بھی شاعر تھے میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے میں نے منیر سے کہا ایسے ہی برسبیل سخن بات کرنے میں نے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں کہ جن کو کاٹیں تو خون نہیں نکلتا منیر کہندا کیڑی کیڑی میں کہ ایک تو بال ہیں اور دوسرے ناخن آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں ناخن کی املا ہے ناخون بلڈ لیس تو منیر صاحب سے میں نے کہا کہ ایک بال ہے ایک ناخن ہے تو تھوڑی دیر سوچ کے منیر کہتا ہے انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں بیک میرا انٹرویو لیا نعیم بخاری نے مجھے پوچھتا ہے کہ پروفیسر مزاح کیا ہوتا ہے میں نے کہا اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزاج ہوتا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے ان کے روئے روئے میں مزاح تھا ان کی بہو نے ناشتے کے وقت کہا چاچا جی میں تمہوں انڈا بنا دیا نہ پتر تو میں نے بندہ ہی رہنا تو جناب وہ اتنے حاضر دماغ تھے ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں کچھ چھوڑ دیا تو کسی نے کہا آپ بڑے دیندار بنتے پھرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ پلیٹ کا صاف کرنا سنت ہے تو کہنے لگے بیٹے تجھے پتہ نہیں کہ جان بچانا فرض ہے تو جناب وہ لڑکا دیر سے آیا ہے بشیرہ ماسٹر انہوں کہنے آج بڑی دیر نہ لایا اوے بشیریا اوے تیرا پنڈ تے نالی سکول ہے تمہارے گاؤں اور سکول میں زیادہ فاصلہ تو نہیں کہندا منشی جی میری گل پہلا سن لو اکرم نے نیر جیا نے رج پایا یہ اس کا کلاس فیلو ہے اکرم اس نے اندھیر دیکھو مائی نوے ماردا ہے ہی بیٹس ہز مدر تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے اج اس پیڑکے نے حد پہ ہی مکائی ہے انہوں مار مار کے مدانی پن سٹی سو بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پاج گیا ہے چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا ہے مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی منہ تے نیل سن
ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤ ਸੀ, ਹੋਂਠ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੋਂਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੂਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਸਕੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸਿਸਕ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜੇ ਅਨੇਰਾ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सारे मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि गुरु फ़ोटो के लिए स्टेज पर आ जाएं और सामईन हज़रात जिनको मुलाकात करनी है वो बाद में करें। सारे मुंतज़मीन अंजुमन फ़रोग़ अदब के ज़िम्मेदारान स्टेज पर गुरु फ़ोटो के लिए।